آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف کاروبار سرچ کرتے ہیں اور تو آپ کو کسی اور سے صلاح لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج سے پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگوں نے اگر کاروبار شروع کرنا ہوتا تھا تو کسی تیسرے سے جا کے مشورہ کرتے تھے، صلاح کرتے تھے کہ ہم یہ کاروبار کریں یا نہ کریں، اس میں پروفٹ ہے یا لاس ہے۔ لیکن آج ہماری صلاح مشورہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا انٹرنیٹ سے ہی ہو رہا ہے، اور مختلف لوگ وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، نفع نقصان بتاتے ہیں اور آپ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بکری فارمنگ میں کیا پروفٹ ہے، کیا لاس ہے، کیا آپ بکری فارمنگ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ جب آپ دیکھتے ہیں اور ریئل لائف میں چیزیں دیکھتے ہیں تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ وہاں پہ اگر کسی نے آئی فون سے کیمرے کی بنائی ہوئی ہے ویڈیو، تو اگر میری اینڈرائڈ سے بنی ہوئی ہے تو وہ بڑا ڈفرینس ہے۔ آپ کو وہاں پہ جانور پھرتے چلتے پھرتے بڑے خوبصورت لگیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کاروبار بڑا اچھا ہے، یہ شروع کر لوں۔ اگر کوئی دکانداری آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دکان بنا لیں، کوئی فیکٹری لگا لیں، تو آپ اس پہ ہی اٹک جائیں گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور میں نے یہی سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ ایک میں کہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے بہت سارے کاموں کو آبزرو کر لیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ریئل ویوز میں مل جاتی ہے اوپینین کہ کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بکریوں کا کام ہے، یہ بھی میں نے خود بھی جانتا تھا، لیکن یوٹیوب پہ دیکھ کے میں نے یہ سٹارٹ کیا جب، تو آج اب میرے پاس مجھے تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام کیسا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ کا بکریوں کا کام ہے بڑا زبردست کام ہے، لیکن اس پہ محنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا کسی اور کام میں محنت نہیں ہے؟ ہر کام میں محنت ہے، لیکن محنت کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا کہ آپ وہ محنت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ان کو چارہ ڈال سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اگر آپ ان کی صفائی کر سکتے ہیں، مینگنیاں یہ وہ، تو پھر یہ اچھا کام ہے۔ اگر بکریوں کو آپ کو چرانا پڑے، آپ چرا سکیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو ہر کام میں کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دکان کھولتے ہیں تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک گاہکوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ایسی آپ کی کوئی بندش نہیں ہے۔ اگر آپ کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ گاہک نہیں ڈھونڈیں گے، آپ محنت کریں گے، گاہک آپ کے پاس خود ہی آ جائیں گے۔ باقی جہاں تک ان کے پروفٹ اور لاس کا تعلق ہے، دیکھیں یہ حلال چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پروفٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ انبیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء تھے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ محنت کرتے ہیں اور ان کی پراپر ان کا خیال رکھتے ہیں، جانوروں کا پراپر ان کی خوراک اچھی کرتے ہیں، ان کو سردی سے بچاتے ہیں۔ گرمیوں میں تو یہ یعنی کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں یہ سردی سے بچاتے ہیں اور ان کی جو رہائش ہے وہ اندر سے خشک رکھتے ہیں، تو یہ پروفیٹیبل کام ہے۔ بکریاں میرے پاس ابھی انہوں نے ڈلیوری دی ہے 5 بکریوں نے، تو یہ 2 بچے ایوریج انہوں نے دی ہے، تو 10 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں اور خوبصورت ہیں، وہ فارم کی رونق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بچے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے دیکھیں 5 مہینے ہم نے بکریوں کو سنبھالا ہے، ان کی کیئر کی ہے، ان کو خوراک دی ہے، اور تب جا کے وہ بچے ہوئے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان کی اگر بچوں کی کیئر کریں گے تو وہ ہمارا پروفٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید بکریاں سونے والی ہیں۔ اگر بکریوں میں نر ہے، بکرا موجود ہے، تو یہ آٹومیٹکلی بکریاں خود ہی سوتی رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو پہلے 6 مہینے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ بکریاں نہیں بچے دیتی۔ 6 مہینے کے بعد وہ بچے دے دیتی ہیں، کچھ دوبارہ پھر 2 مہینے بعد پھر بچے دے دیتی ہیں، تو پھر کام چل پڑتا ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ اس میں آپ گھر بیٹھیں، آپ جنگل میں جا کے کام کریں تو گاہک آپ کے پاس چلے جائے گا، اور یہ ہمیشہ سے ان ڈیمانڈ رہا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ مارکیٹ بیٹھ گئی ہے یا مارکیٹ کھڑی ہو گئی ہے، یہ اس کی مارکیٹ ہمیشہ سے کھڑی رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ صبح و شام ان کو ٹائم دے سکتے ہیں، ملازم کی بات چھوڑ دیں، ملازم جو ہے وہ فارم نہیں چلاتا، فارم ہمیشہ مالک چلاتا ہے۔ اگر آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ بہترین کام ہے۔ محنت کا جہاں تک تعلق ہے، محنت اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ ڈفرینٹ اس حوالے سے ہے کہ لوگ اس طرح کا کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بکریاں چرانیاں، وہ یعنی کہ جو گاؤں میں بالکل ویلا نکما بندہ ہوتا ہے اس کا کام بکریاں چرانا ہے۔ تو دکاندار ہیں یا آفس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش ہیں آپ، تو وہ کام ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ سفید پوش ہیں، محنت نہیں کر سکتے، تو یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ بکریوں کو صبح شام 1 گھنٹہ بھی دے دیں تو یہ کام بہترین ہے، پارٹ ٹائم بزنس ہے اور بہترین بزنس ہے، اور میرا بھی یہ پارٹ ٹائم ہی بزنس ہے۔
بہترین بزنس ہے، آپ ضرور کوشش کریں. اور بکریوں کو کبھی بھی باندھ کے نہ رکھیں. یہ دیکھیں بکریاں کھلی ہیں، یہ کمروں میں جائیں گی، پانی پئیں گی، اندر بیٹھیں باہر بیٹھیں. گرمیاں تو اندر پنکھے لگے ہوں گے، سردیاں تو اندر ہم خشک وہ ملی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ خشکی پہ جا کے بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے. باقی ان کی خوراک پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ دیکھیں توڑی ہے، توڑی میں دانے ڈالے ہوئے ہیں. سردیاں ہیں تو توڑی اور دانے یہ ان کو دیں بہترین. یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ سامنے آپ کے. اگر یہی بکریاں مجھے باندھ کے رکھنی پڑیں تو میں کبھی بھی نہ رکھ سکوں. تو کام بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں یا اس طرح کی محنت میں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ضرور کریں. کئی بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے سفید کپڑے پہن کے ہی کام کرنا. تو ان کے لیے یہ کام صحیح نہیں ہے. کام سارے ہی اچھے برے نہیں، کام سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، برا کام کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اگر ٹائم دے سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں تو یہ بہترین کام ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ نے چارہ ڈال دیا، آپ چاہے آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ جدھر مرضی چلے جائیں، پھرے ترے. لیکن وہی اگر آپ کی دکانداری ہے تو آپ 1 منٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس حوالے سے بہترین کاروبار ہے.